ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ ماحول کے اعتبار سے آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ جب ہم نے ہر نماز اپنے گھر میں پڑھی ہے اور جمعے کی نماز کی جگہ پر ہم نے ظہر کی نماز بھی اپنے گھر پہ پڑھی ہے، اسی طرح سے جمعۃ الوداع اور عید کی نماز بھی ہمیں اپنے گھر پہ ہی پڑھنی پڑے گی۔ حالانکہ عید کی نماز گھر پہ نہیں ہوگی، اس کی جگہ پر ہمیں 2 رکعت نفل یا 4 رکعت نفل چاشت کے پڑھنے ہیں۔ عید کی نماز مسجد کے اندر ہوگی، جمعۃ الوداع کی نماز بھی ہوگی، اس میں 4-5 آدمی جیسے ہمیشہ ہو رہے ہیں اسی انداز سے ہوں گے، مگر جب عید کی نماز مسجد کے اندر ہو جائے اس کے بعد بھی آپ حضرات کو گھر پہ چاہے تو آپ 4 رکعت چاشت کے پڑھ سکتے ہیں یا 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک میں آیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کے دن گھر پر آ کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن عیدگاہ کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جب عید کی نماز پڑھ لیتے اس کے بعد میں گھر پہ تشریف لاتے اور گھر تشریف لانے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے۔ اور آج ہمیں بھی وہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ ہم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیاری سی سنت کو ادا کر لیں گے تو ہم عید کی نماز کا ثواب بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا، کیونکہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مسجدوں سے دور ہیں مگر ہمارے دل مسجدوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ عبادت ہم مسجد میں کرنا چاہتے ہیں مگر حالات کے پیش نظر ہم مسجد میں آ نہیں پا رہے ہیں، تو اس کا بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ جو ہمارے دل کے اندر نیت ہے، عمل کا دار و مدار جو ہے نیت پر ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہماری نیت تو یہ ہے کہ ہم جمعۃ الوداع کی نماز مسجد میں آ کر پڑھیں، ہماری نیت تو یہ ہے کہ عید کی نماز ہم مسجد کے اندر یا عیدگاہ کے اندر جا کر پڑھیں، مگر حالات کے پیش نظر ہم یہ نہیں کر پا رہے ہیں، مجبوری کے تحت ہم یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو عذر کی بنا پر اگر ہم رک رہے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں رک رہے ہیں بلکہ اب عذر کی بنا پر رک رہے ہیں، تو اس کے متعلق بھی ایک حدیث پاک بخاری شریف کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا چلوں۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، یعنی جس جنگ کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود شامل ہوا کرتے تھے اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ تو اس غزوے سے آپ مدینہ طیبہ واپس تشریف لا رہے تھے، تو مدینہ طیبہ جب قریب آیا اس وقت تمام صحابہ اکرام کو اکٹھا کر فرما کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے جانثارو، مدینہ طیبہ کے اندر چند لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جہاں جہاں پر گئے تھے غزوے کے اندر، جہاں جہاں جس جگہ پر آپ شامل ہوئے تھے ان سب جگہ پر وہ بھی تمہارے ساتھ میں برابر شامل رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو مدینہ طیبہ بھی تھے، ہمارے ساتھ کہاں شریک ہوئے تھے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ، مانا کہ وہ لوگ مدینہ طیبہ میں تھے، انہیں تمہارے ساتھ آنے سے عذر نے روکا تھا، کسی وجہ سے رکے تھے، کسی مجبوری نے انہیں روکا تھا، وہ خود بخود نہیں رکے تھے، اس لیے ان کو عبادت کا ثواب جو تمہیں دیا جا رہا ہے وہ بھی ان کو بھی دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ہم اور آپ اگر گھر پہ نماز پڑھیں گے، ہمارا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہم مسجد میں آ کر کے عید کی نماز پڑھیں، جمعۃ الوداع کی نماز پڑھیں، مگر عذر کی بنا پر ہم نہیں آ پا رہے ہیں، عذر کی بنا پر ہم نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں رنجیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، ہمارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اس کا ثواب ہمیں انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ بہتر طریقے سے عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات پر غمگین نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مسجد میں نہیں جا پا رہے ہیں، مسجد میں جا کر کے عید کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عذر کی بنا پر وہی ثواب ہمیں عطا فرمائے گا جو مسجد میں عید کی نماز پڑھنے والوں کو عطا ہوگا۔ اور دوسری جگہ اور اگر دیکھنا چاہیں تو جنگ بدر کے ماحول کو دیکھ لیجئے۔ جنگ بدر کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سرکار سیدنا عثمان علی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بدر کے میدان میں، بدر کی جنگ میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں، آپ سے اجازت لینے آیا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو منع فرمایا کہ نہیں، میری بچی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بیمار ہے، انہیں تیماردار کی ضرورت ہے، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والے کی ضرورت ہے، اس لیے تم یہیں رکو، ان کی تیمارداری کرو، ان کی دیکھ ریکھ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں یہیں پر اس جنگ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ چنانچہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مدینہ طیبہ میں ہی رک جاتے ہیں اور جنگ بدر کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگوائی کے اندر قافلہ چلا جاتا ہے۔ جب جنگ بدر ہو چکی ہے اور جنگ بدر میں فتح یابی اسلام کو حاصل ہوتی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فاتحانہ شان سے مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں، جب مدینہ طیبہ جب حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت پھر جب مال غنیمت تقسیم کرنے کا وقت آتا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اس عثمان کا حصہ یہاں پر رکھ دو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس جنگ میں شریک ہی نہیں تھے، ان کا حصہ کیسے رکھا جائے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مانا کہ وہ جنگ کے اندر شریک نہیں تھے مگر وہ رکے تھے، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق رکے تھے، ان کی نیت تو جنگ میں جانے کی تھی لیکن میرے فرمان کی وجہ سے وہ رک گئے تھے، اس لیے انہیں اس جنگ کا ثواب بھی ملے گا اور ان کو یہ انعام بھی دیا جائے گا کہ جو مال غنیمت ہے اس میں سے جو حصہ ہے ان کو بھی دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اگر مسجد میں نہیں جا پا رہے ہیں تو ہمیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں بھی اس نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے جب مسجد کے اندر نماز عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو گھر پہ 2 رکعت یا 4 رکعت جو بھی آپ پڑھنا چاہیں وہ رکعت 4 یا 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر کے اور جب سلام پھیر کر کے نماز سے فارغ ہو جائیں اس وقت تکبیر تشریق آپ کو 34 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی تکبیر تشریق جو ہم عیدگاہ کے اندر نماز کے بعد میں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق کہلاتی ہے، اس کو 34 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ تکبیر اگر آپ کو مکمل یاد نہیں ہے تو صرف آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ 34 مرتبہ آپ پڑھ لیں تو اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بڑائی، اس کی بڑائی بیان کرنا مقصود ہے۔ اس اللہ اکبر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہو جائے گی۔ تو اگر پوری تکبیر پڑھ سکتے ہو تو پوری تکبیر 34 مرتبہ پڑھ لیں، اور پوری تکبیر یاد نہ ہو تو صرف اللہ اکبر 34 مرتبہ آپ تکرار کر لیں، اس کا بھی اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہمیں عید کی نماز کی جگہ گھر پہ ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ڈھیروں سا ثواب ہمیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔